بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، اب اس وقت ایسا لگ رہا ہے جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جو سیاسی تناؤ کا ماحول بن چکا ہے، اس میں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان اور فوج آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اور جو عمران خان نے جو ہے آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ تھا، جو اس کا جو موقف تھا آئی ایس پی آر کا، اس کی کھل کی وضاحت کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 3 قسم کے جو ہے ایلیگیشنز ہیں وہ لگائے گئے ہیں کہ عمران خان دوغلا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے عمران خان کہتا ہے کہ فوج ہماری ہے، دوسری سائڈ وہ فوج کو برا بھلا کہتا ہے، فوج کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ دوسرا ایلیگیشن تھا عمران خان کے اوپر کہ 75 سال میں دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمران خان نے فوج کو نقصان پہنچایا۔ تیسرا کہ آئی ایس پی آر کا یہ عمران خان کے بارے میں یہ موقف تھا، عمران خان کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کرش کریں گے۔ تو اس 3 پوائنٹس کے اوپر عمران خان نے کھل کے بیان دیا۔ عمران خان کا جو غم و غصہ تھا وہ عروج پہ تھا۔ انہوں نے کہا میں تو ہمیشہ اپنی فوج کو سپورٹ کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ اپنی فوج کو انٹرنیشنل میڈیا پہ سپورٹ کیا، ہمیشہ اپنی فوج کے امیج میں، ان کی قدر و منزلت میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے مختلف مواقع پہ جب کوئی پاکستان کے سیاستدان چاہے آصف علی زرداری ہوں، یوسف رضا گیلانی ہوں، نواز شریف ہوں، کوئی اور جو سامنے آ کے فوج کے حوالے سے فوج کی حمایت نہیں کر رہے تھے، فوج کے حق میں بیانات نہیں دے رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا پہ، تو وہ اس وقت بھی میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوا، فوج کی ترجمانی کی، فوج کے جو مرال ہے وہ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، انٹرنیشنل لیول پہ اپنی فوج کو پروٹیکٹ کیا۔ تو اب میں کیسے دوغلا ہو سکتا ہوں؟ فوج میری ہے، میں ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا اس پہ عمران خان نے کہا جی میری کارکن بالکل بھی نہیں ہے، اگر میرے کارکنوں کو تو اس وقت بڑا موقع تھا کہ جب میرے اوپر جو ہے اٹیک ہوا، مجھے گولی لگی، تو اس وقت بھی میں جو میرا کارکن ہے وہ اس نے اس طرح کی جو ہے تشدد پسندانہ جو ہے کاروائیاں نہیں کی، تو اب میرا کارکن کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو میں صرف گرفتار ہوا تھا۔ تو پھر عمران خان نے کہا کہ میں سابقہ پرائم منسٹر ہوں، میرے اوپر جو قتل کے اٹیمپٹ میں زخمی ہوا، میرے اوپر اٹیک کیا گیا، میں بطور وزیر اعظم، بطور شہری ہونے کے ناطے ایک ملٹری افیسر کے اوپر جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا۔ تو حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق ایف آئی آر درج ہو جاتی تو اس میں وہ بعد میں بے قصور ہو جاتے تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ یہ بالکل سیاسی ہیں، آپ کو ایک سیاسی جماعت بنا لینا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے جو عمران خان کا موقف سامنے ہے، ان چیزوں سے بالکل بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو سیاسی تناؤ کا ماحول ہے، پاکستان کی سیاست ہے، اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ عمران خان اور جو آئی ایس پی آر ہے وہ بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ یقیناً یہ جو فضا ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت بڑے معاشی مسائل ہیں، عام آدمی کی زندگی کے بڑے مسائل ہیں، لوگ غربت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آٹا نہیں مل رہا، ضروریات اشیاء زندگی جو ہے بیسک ڈیلی لائف کی جو نیڈز کی ضروریات ہوتی ہیں اشیاء وہ نہیں مہیا کی جا رہی۔ تو اس وقت اس صورتحال میں بڑا بہتر ہے کہ دونوں سائڈز مل کے آپس میں بات کریں، کوئی اگر کنفیوژن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو بالکل جو ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ فوج پاکستان کا اہم ادارہ ہے، فوج ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کے لیے فوج نے بڑی قربانی دی ہیں، تو فوج کے جو قدر و منزلت ہے، ویلیو ہے، اس کو کسی صورت میں بھی کم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ فوج کا جو مرال ہے وہ کسی صورت میں بھی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ فوج بالکل پاکستان کے لیے بڑے ضروری ہے، تو ہمارے دفاع کے لیے بڑا ضروری ہے، تو فوج نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع کے لیے بہت زیادہ قربانی دی ہیں، تو ان قربانیوں کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ باقی جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا اس پہ فوج کا جو غم و غصہ ہے وہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، جنہوں نے تشدد کیا، اس میں جلاؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انکوائری بھی اعلیٰ سطح پہ ہونی چاہیے۔ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ ملوث تھے، کس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا، تاکہ قوم کے سامنے سچ سامنے آ سکے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات جو ہے وہ بالکل بھی نہ ہو۔ تو بالکل میرا اس وقت جو ہے دونوں سائڈز کو مشورہ ہے، چاہے عمران خان ہو، پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہوں، یہ بالکل جو ہے وہ ایک الیکشن کا حل ڈھونڈیں۔ اس وقت پاکستان میں جو ہے دونوں سائڈ پی ڈی ایم اور عمران خان جو سیاسی تناؤ کا ماحول، جو گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں عام شہریوں کی بھی، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم نہیں کروانا چاہتی۔ تو عمران خان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہر صورت میں الیکشن ہو، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپس میں جو مذاکرات تو نہیں ہو سکے، لیکن جو ہے اس کو اور بھی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔
کہ کس طرح جو الیکشن ہے وہ 2030 اکتوبر تک ہو جائیں تاکہ پاکستان کے اندر سالمیت آ سکے، پاکستان کی معیشت کے وہ استحکام ہو سکے، پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہو سکے، اور سب سے بڑھ کر اس وقت جو عام آدمی ہے، بلیو کریں عام آدمی جو ہے وہ اس کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوئی جا رہے ہیں، تو ان خودکشیوں کو ہم نے روکنا ہے، اور ہر شہری کی جو زندگی ہے وہ ویلیویبل ہے، قیمتی ہے، اور ہم نے جو بھی سیاستدان ہیں تمام ادارے مل کے جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کام کریں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آ سکے، لوگ پرسکون ہو کے جو ہے زندگیاں گزار سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔